بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. یہ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تقریباً سنن اربعہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول کا ذکر ہے قربانی سے متعلق. قربانی جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور جب سے بشریت اس دنیا میں ہے تب سے قربانی کا وجود ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے جس طریقے سے نماز کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، اسی طریقے سے قربانی بھی کسی اور کے نام پر نہیں دی جا سکتی. لہذا اس مسئلے کو جاننا چاہیے کہ جو مزاروں پر یا ایسی جگہوں پر بکرے ہیں، مرغے ہیں، انڈے ہیں، یہ سب چڑھائے جاتے ہیں، یہ سب شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے. شرک ہے بلکہ شرک اکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی ہے وہ کس کے لیے؟ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے. ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو جب سے بشریت اس دنیا میں وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس دنیا پر انسانوں کے ذریعے بجا لائی جا رہی ہے، اس وقت سے قربانی کا وجود بھی رہا ہے، جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قصے میں ملتا ہے، حابیل اور قابیل کے، کہ آپس میں کسی چیز کے سلسلے میں اختلاف ہوا تو حق کون کس کے ساتھ ہے، ان میں سے کون حق پر ہے، اس کے لیے کیا علامت بیان کی گئی کہ دونوں قربانی پیش کریں. جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے وہ حق پر ہے، اور جس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو وہ حق پر نہیں ہے نا. تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. ایک نے قربانی کے طور پر کیا پیش کیا تھا؟ ایک میڈھا پیش کیا تھا، اور دوسرے نے قربانی کے طور پر کچھ گلے پیش کیے تھے. قربانی قرب سے بنا، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیکی کے، ہے نا. گویا اللہ تعالیٰ کیا نزدیکی بننے کے لیے کوئی چیز پیش کی جائے. تو قربانی بڑی پرانی سنت رہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور آپ قربانی کرتے رہے. 1 سال بھی، بلکہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں بھی جانا رہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی قربانی کیا کرتے تھے، سفر میں چھوڑتے نہیں تھے. بلکہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے اور جانور کی بڑی کمی تھی، جانور کی بڑی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا. صحابہ کرام نے اس وقت ایک اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوئے. حالانکہ ویسے 7 آدمی ہے نا، گائے میں 7 آدمی، اونٹ میں 7، لیکن چونکہ کمی تھی، پریشانی تھی، لہذا ایک اونٹ میں کتنے شریک ہوئے. اس سے قربانی کا اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام فرمایا کہ سفر میں بھی، اور اگر اونٹ میں لوگوں کو تنگی ہو رہی تو 7 کے بجائے آپ نے 10 کی اجازت دے دی، لیکن یہ ہے کہ لوگ قربانی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوثر جیسی نعمت نصیب ہوئی تو اس کے شکریہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہے نا. آپ اپنے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا صلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے. اور
قربانی کی ہے. تو قربانی بڑا ہی نیک عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ قربانی جو شریعت کے اندر ہے وہ کس وقت ہے؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور اس کے بعد 3 دن تک یہ قربانی مشروع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو 10 سال تک برابر آپ قربانی کرتے رہے. تو اسی سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے چتکبرے میڈھوں کی قربانی کی. 2 سینگوں والے چتکبرا سمجھتے ہیں نا, کالا اور سفید ملا ہوا 2 ہے نا, یعنی ایک نہ کالا ہے اور نہ ہی بالکل سفید ہے, کالا اور سفید ملا ہوا ہے, اسی کو چتکبرا کہتے ہیں. چتکبرے میڈھوں کی قربانی کی, آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. آپ نے انہیں ہاتھ سے ذبح کیا. ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا. اس سلسلے میں دوسری حدیث ہم نے نقل کی ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ, سنن ابن ماجہ میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2 میڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے, خسی تھے اور چتکبرے تھے. 2 سینگوں والے تھے, خسی تھے. ہمارے ہاں بعض لوگ خسی کی قربانی سے کیا ہے پرہیز کرنا چاہتے ہیں, بات بالکل غلط ہے. کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے. حالانکہ اگر عیب اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے تو کس لیے؟ تاکہ وہ تندرست ہو اور صحت مند ہو, اس کا گوشت لذیذ ہو. اس لیے کہ خسی کیے ہوئے بکرے کا گوشت غیر خسی ہوئے کیے بکرے کے مقابلے میں کیا ہے؟ اچھا ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے, اور وہ تندرست بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اس میں ایک عیب ہے. عیب پیدا کیا گیا ہے کیوں؟ اس کے اندر حسن اور اچھائی پیدا کرنے کے لیے, اسے عیب دار کرنے کے لیے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے, خسی اور چتکبرے تھے. جب انہیں آپ نے قبلہ رخ لٹایا تو یہ دعا پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک میڈھا لایا جائے جو سینگوں والا تھا, جس کے پیر کالے تھے, آنکھیں کالی تھی, سینہ اور پیٹ بھی کالا تھا. اس کا مطلب یہ چیز اور یہ دونوں کالے اور اوپر کیا تھا؟ سفید تھا. جس کے پیر دونوں کالے تھے, سینہ اور یہ نیچے کا حصہ یہ بھی کالا تھا, اور اس کا سر بھی کالا تھا. چنانچہ وہ لایا گیا تو آپ نے اس کی قربانی کی. جب وہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا, عائشہ چھری ہے نا, لاؤ اسے پتھر پر تیز کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چھری تیز کر کے دی. آپ نے اس میڈھے کو پکڑا, اسے لٹایا اور ذبح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی, بسمک اللہم, بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد. یہ 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر ایک حدیث لیکن اسی کے معنی سے ملتی جلتی 2 حدیثیں اور نقل کی ہیں, جس سے قربانی سے متعلق ہمیں چند ہدایات ملتی ہیں, اسے ہر شخص کو جانے رکھنا چاہیے. پہلی ہدایت یہ ملتی ہے کہ قرآن اصل میں زندوں کی طرف سے مشروع ہے. اصل کس کی طرف سے ہے؟ زندوں کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کا عمل یہی رہا ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرتے رہے ہیں. لہذا ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ کرنا کہ ہاں بھائی اپنی طرف سے قربانی نہیں کریں گے, لیکن کسی باپ کا, بیوی ہے اس کے شوہر کا, یا کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. قربانی زندوں کی طرف سے مشروع ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے, جو سنت ہمارے ہاں نہیں پائی جا رہی, یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک بکرا اپنے نام سے ذبح کرے اور کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اسے میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے قبول فرما.
میری طرف سے میرے اہل خانہ اور میرے والدین کی طرف سے قبول فرما. اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا واسع ہے کہ ایک ہی بکرے میں سارے لوگوں کو اجر دے سکتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی جو کی تو کیا کہ اے اللہ تعالیٰ میری طرف سے, میرے آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے بھی اسے قبول فرما. میری امت, آپ کی امتیں کتنے ہو گئے, امتی کتنے ہو گئے آپ ذرا دیکھیں تو ایک میڈھے کے اجر میں آپ نے کتنے لوگوں کو شریک کر لیا. تو بڑی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سنت رسول پر عمل نہیں کرتے, حالانکہ سنت رسول پر عمل کرنے میں برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اسی میں ہے. دوسرا فائدہ یہ سمجھیے کہ مردوں کی طرف سے مستقل قربانی کی جا سکتی ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن جائز ہے, سنت نہیں ہے. فرق ہے, لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. مردوں کی طرف سے قربانی کرنا کیا ہے, جائز ہے, امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملے گا, لیکن سنت کا طریقہ نہیں ہے. سنت کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل, آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں, آپ کی بیوی, دو بیوی کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ نہیں, آپ کے چچا کا انتقال ہوا, لیکن کسی بھی حدیث میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہوں, ہے کہ نہیں. اگر سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کرتے نا. اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جائز میں اور سنت میں فرق کیا ہے, یہ چیز ہمارے ہاں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, اس سے بنیادی طور پر غلطی ہوتی ہے. سنت کیا ہے؟ یعنی جس کی طرف اللہ کے رسول نے رغبت دلائی ہو, اس کی طرف ترغیب دی ہو, خود عمل کیا ہو, لوگ عمل کرنے کی دعوت دی ہو. مثال کے طور پر ایک مثال دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حج کے بعد ایک ان کے عذر کے طور پر عمرے کی اجازت دے دی, لیکن آپ نے خود عمرہ نہیں کیا. حضرت عبد الرحمن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے ان کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض صورتوں میں عمرہ کرنا جائز ہوگا, سنت اور مستحب نہیں ہوگا, سنت اور مستحب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ وہ اپنی فوج دے کر کے گئے تو ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث اس کو سنت سمجھتے ہیں, یہ غلطی ہے, بنیادی غلطی ہے. آئے وہ تو آپ نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس میں اللہ کی صفت ہے, رحمان کی صفت ہے اور مجھے یہ پسند ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ, اللہ بھی اس سے تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہیں رہا ہے کہ برابر آپ ایسا, یا کسی صحابی کو آپ نے اس کی تاکید کی ہو. تو یہ اگر کوئی ایسا کرے, اسے کوئی صورت پسند ہے, اس کو پڑھے تو اس کے لیے جائز ہوگا, وہ چیز سنت اور مستحب نہیں بن جائے گی. تو مردے کی طرف سے قربانی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالی عبادات میں سے ہے, اور مالی عبادات کا ثواب مردے کو صدقہ ہے, خیرات ہے, ملتا ہے. لہذا مردے کی طرف سے قربانی جائز ہے, مستحب نہیں ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرتے ہیں, جیسے بتایا کہ صاحب نے عمرہ کر رہے ہیں, یہ چیز بھی کیا ہے؟ بلا دلیل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آئی ہے سنن ترمذی وغیرہ میں, ضعیف ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے, سنن ابو داؤد میں بھی ہے, کہ حکم دیا ہے یا وصیت کی ہے میں آپ کی طرف سے قربانی کروں. لیکن اولا تو حدیث ضعیف ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ نے کسی کو وصیت کی ہو. اسی طریقے سے آپ کا کوئی دادا ہے, والد ہیں, وصیت کر کے کہے ہاں بھائی دیکھو میں یہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسے جو استعمال کرے وہ میری طرف سے ایک قربانی سال میں کیا کرے, ٹھیک ہے. اب اس طرح سے قربانی کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا, خاطر وقت کے طور پر بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور مردے کی طرف سے کسی مرے ہوئے شخص طرف سے کرتا ہو, اللہ کے رسول کی طرف سے, یہ سنت کے خلاف ہے. چوتھا یہ ہے کہ قربانی کے لیے نر جانور زیادہ بہتر ہے, نر جانور زیادہ بہتر ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نر جانور ہی قربانی کرنا ثابت ہے. مادا کہ آپ نے قربانی جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، تمام علماء کے نزدیک جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ نر جانور. اس لیے بھی کہ نر جانور لوگوں کو، ابھی آپ کو یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ بکری کا، تو کون سا گوشت خریدیں گے آپ؟ جی یہ بکری والا ہے نا. تو جب اپنے لیے جو چیز پسند ہے وہی اللہ کے لیے بھی پسند کرو. اپنے لیے بکرا پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا پسند کرو، البتہ بکری کرنا. اسی طریقے سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کو یہ چیز، ساتھیوں دیکھیے ہمارے ہاں بڑی غلطی ہوتی ہے. آپ عام طور پر دیکھ لیں، رحمت صاحب ہے 2 بکرے پالے شروع سال سے لے کر کے، ہے نا، کہ ایک بیچ دیں گے اور ایک کی قربانی کریں گے. تو صحیح بتائیے ہمارے ہاں جو رواج ہے بیچتے کس کو ہیں؟ جو اس میں اچھا رہتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، اور جو 2 نمبر کہتا ہے اس کی قربانی کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو دیہاتی ہے وہ جانتا ہے، عام طور پر یہی ہے کہ جو اچھا قسم کا ہے اس میں قیمت ہے کہ نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں ناجائز نہیں کہتا، حرام نہیں کہتا، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے یہ غیر معقول سی بات ہے. بلکہ آپ اللہ کے لیے کس جانور کو رکھیے جو زیادہ بہتر ہو، زیادہ اچھا. ذرا سوچیں، آپ دنیا کو آخرت پر فوقیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ جو ہے اپنے مادی فائدے کو آپ فوقیت دے رہے ہیں. آپ نے شروع ہی سے متعین کر لیا ہے کہ ہاں بھائی یہ کس لیے رہے گا، یہ قربانی کریں گے اس کو اور ہم اس کو بیچیں گے. اب چاہے جیسے یہ اچھا بنے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو برابر آپ نے پالا ہے اور نیت ہے کہ ایک کو بیچیں گے اور ایک کو، تو جس کی قیمت اچھی ملے گی اسے کیا کریں گے؟ بیچ دیتے. یہ بات غلط ہے. ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 میڈھے لیتے تھے، سینگ والے، خوبصورت، املحین کے معنی جہاں کبرا کیا ہوتا ہے وہی املحین کے معنی کیا خوبصورت کے بھی ہوتا ہے. ملیح عام طور پر عربی کا لفظ ہے، ملیح معنی کیا ہے؟ یعنی دیکھنے میں جاذب نظر. تو جو انسان جانور ذبح کرے کیا ہونا چاہیے؟ اسے خوبصورت اور جاذب نظر بھی ہونا چاہیے. اور ایک چیز اور ہے، ہمارے ہاں عام طور پر بقرعید کے موقع پر دیہات میں جلدی کوئی ذبح کرنے والا نہیں ملتا ہے. مولوی صاحب مشغول ہیں، ہے کہ نہیں؟ محلے میں کیا ہے، مولوی صاحب مشغول ہیں، ان کے یہاں کر رہے ہیں، ان کے یہاں جس سے دوستی ہے اس کے یہاں پہلے چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے، سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. کوئی پڑھنا بہت بڑی چیز پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تم کو؟ ابو یعقوب کوئی ہوگا جیسے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں آتا ہوگا؟ جی بسم اللہ اللہ اکبر واجب صرف بسم اللہ ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو. کل کہو گے ہاں بھائی جیسے آج ہوتا ہے استخارہ بھی دوسرے سے کرواتے ہیں، ہاں مولوی صاحب دعا کیجئے گا، سارا کام اب دوسروں پر چھوڑ دیا ہے. بھائی دعا تم خود کرو، استخارہ تم خود کرو، اپنی قربانی خود کرو، تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. کسی کو خون دیکھ کر کے ڈر کیوں لگتا ہے؟ بزدل آدمی بن گیا آدمی، ہے نا؟ تو یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے. بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں سے کہتے آؤ تم ذبح کرو، اپنا آؤ تم لوگ خود ذبح کرو. تو عرض کرنے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بالکل اتنا ضروری ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر بھول گیا تو وہ ذبیحہ حرام ہو گیا، کھانا جائز ہے ہی نہیں اس کو. اس لیے ہر جانور پر کیا اللہ کا نام لیا جائے، نہیں کہ بسم اللہ کہا اور لوگوں سے باتیں کرنے لگا پھر جانور کو ذبح کیا، یہ نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. اس طریقے سے 2 ایک فائدے ہم نے اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ایک چیز چلی ہوئی ہے اور عام طور پر کثرت سے اب سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ 2-3 دن میں 3-4 سوال آئے ہوئیں گے کہ ہمارے 2 بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے ابھی، ہے کہ نہیں؟ فلاں صاحب کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اس کو رکھے رہتے ہیں قربانی کے لیے یا تو شادی کے موقع پر. اس 2 موقع پر یہ بالکل غلط ہے ساتھی. عقیقہ ایک مستقل عبادت ہے، قربانی ایک مستقل عبادت ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے ملایا نہ جائے. اور بعض لوگ تصور کرتے ہیں جس کا عقیقہ نہیں اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی ہے.
جس کا عقیقہ نہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی. عقیقہ الگ چیز ہے. عقیقہ والد کی ذمہ داری تھی, انہوں نے نہیں کیا, نہیں کیا. آپ پر عقیقہ کرنے کی ذمہ داری نہیں, اپنی طرف سے کر لیجیے الگ بات ہے, لیکن آپ پر ذمہ داری نہیں. آپ پر آپ کے زیر تربیت جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا, جن بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے. تو عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قربانی مستقل عبادت ہے. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہاں بھائی ایک گائے لے رہے ہیں, ایک قربانی کر لیں گے اور 3 بیٹے ہیں ان کا عقیقہ ہو جائے گا. تو اصل تو یہ ہے ساتھیوں کہ عقیقہ میں شرکت ہے ہی نہیں. عقیقہ میں چاہے اونٹ ذبح کیجئے, ایک بچے کی طرف سے 2 اونٹ ذبح کرنا ہوگا, چاہے گائے ذبح کیجئے 2 گائے ذبح کرنی ہوگی. قربانی کے طریقے سے یہ نہیں ہے کہ اس میں حصہ لے لیا جائے. یہ چند مسائل تھے قربانی سے متعلق جو وقت مناسبت سے آپ کے سامنے رکھے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہر شخص کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو, ہر مسلمان کو دین کے متعلق عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.